السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، قرآن کی آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جنوری ہے اور سن ہے 2023 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے اور آج اس کا 48واں درس ہے 48 ایپیسوڈ۔ آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ سورہ اعراف کی 176 سے لے کے 179 تک کا ترجمہ مفہوم جو ہے وہ سمجھا جائے۔ تو اس وقت میں شروع کرتا ہوں 176 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ۔ 7/176۔ اور اگرچہ ہم تو اپنے قانون مشیت کے مطابق چاہتے تھے کہ اسے اپنی آیتوں کی اتباع کی بدولت بلند مرتبہ عطا کریں، لیکن وہ ہماری آیتوں کا انکار کر کے پستی کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی، پس اس کا حال کتے کے حال جیسا تھا کہ اگر تو اس پر بوجھ لاد دے تو پھر بھی وہ ہانپے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو پھر بھی وہ ہانپے۔ یہ حال اس قوم کا ہوتا ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پس آپ سابقہ آیات کریمات میں فرد مذکورہ کا قصہ اپنے مخاطبین پر بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ قوموں کا کتوں جیسا حال کیوں ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں چند ضروری الفاظ قابل وضاحت ہیں۔ علیہم میں ہم ضمیر کا مرجع سابقہ آیات کریمات میں مذکورہ دور رسالت محمدی کے بنی اسرائیل ہے۔ الذی سے مراد فرعون ہے، کیونکہ سیاق کلام میں دور آیت نمبر 103 سے جس گمراہ شخص کی گمراہی کا ذکر مسلسل 70 آیات کریمات میں مذکور ہے وہ فرعون ہی ہے، جسے حضرت موسیٰ اور ہارون سلام اللہ کے ذریعے اس کے رب کی آیتیں پہنچائی کی گئی تھی، مگر وہ انہیں مسلسل جھٹلاتا چلا گیا۔ اس کے برعکس روایتی تفاسیر نے اس الذی کے ساتھ ذیل کا عجیب و غریب قصہ چسپاں کر رکھا ہے، جو کہ اس روایتی تفاسیر 7/175 کی میں بیان کیے دیتا ہوں۔ تفسیر حسینی مطبوعہ متی محمدی کانپور کے صفحہ 210 پر الذی سے بالعم معمور نامی کوئی روایتی مراد لیا گیا ہے۔ اصلی تفسیر موضع القرآن شاہ عبد القادر مرحوم نے کے صفحہ 171 پر تفسیر حسینی والا ہی روایتی قصہ بالفاظ درج ہے۔ یہ قصہ بلعم باعور کا ہے جو کنعانیوں اور جباروں میں سے تھا۔
اور صحیفے حضرت ابراہیم کے پڑھتا تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا۔ جب وہ حضرت موسیٰ سلام اللہ متوجہ لڑائی جباروں سے ہوئے تو جباروں نے رجوع بلعم باؤ سے کیا جو مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو دعوات کا جواب دیتا تھا، اور کہا کہ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور قوم اس کی کے بد دعا کر بلعم باؤر نے انکار کر دیا اور آخر اپنی بیوی کے بہکانے پر جباروں سے رشوت قبول کی اور اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بد دعا کی۔ حق تعالیٰ نے اس میں اعظم یاد اس کی سے بلا دیا اور وہ بے ایمان ہو گیا، اور جب حضرت موسیٰ کی طرف بد دعا کرنے کو جس گدھے پر سوار تھا وہ بولا کہ اس ارادے سے پھر جا، مگر وہ نہ مانا اور باز نہ آیا۔ یہ ہے الذی آتینہ آیاتنا فانسلخ کی روایتی تفسیر کہ زمانہ موسوی میں بلعم باؤر نامی ایک شخص مستجاب الدعوات موجود تھا، یعنی اس کی دعا اور بد دعا بارگاہ الہی میں رد نہیں کی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس میں اعظم یاد تھا۔ اہل روایات نے اس میں اعظم کا بھی عجیب و غریب تصور پیدا کر رکھا ہے کہ جسے اس میں اعظم یاد ہو اس کی دعا یا بد دعا حاضر و ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے مطابق بعض لوگ اس میں اعظم کی تلاش میں زندگی برباد کر لیتے ہیں، حالانکہ اس میں اعظم اس میں ذات اللہ ہے، اور دعا کیا ہے اس کے لیے جو دعا کا فلسفہ دعا اس کا پمفلٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ اس میں آتینا آیاتنا کا وہ روایتی مفہوم ہرگز صحیح نہیں ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ بلعم باؤر کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اسم اعظم دیا گیا تھا جو اسے یاد ہو گیا تھا، جس کی بدولت اس کی دعا یا بد دعا بارگاہ الہی سے رد نہیں کی جاتی تھی۔ بلعم باؤر کا قصہ تو محض ایک تراشیدہ ہے، یعنی گڑھا ہوا ہے، یہ فرعون کا قصہ ہے، اور آتینا آیاتنا میں نبیوں کا واسطہ یہ محذوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کو اپنی آیتیں اپنے نبیوں کے ذریعے ہی دیتا رہا تھا، کسی غیر نبی کو اپنی آیتیں اور نام نہاد اسم اعظم ہرگز نہیں دیا کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کو بھی اپنی آیتیں اپنے دو نبیوں حضرات موسیٰ اور ہارون کے ذریعے دی گئی تھیں۔ چوتھا پوائنٹ، فانسلخ منہا میں سلخ مادہ ہے سین لام خیر، جس کا معنی کسی چیز سے اس طرح صاف نکل جانا جس طرح سانپ کنجلی سے صاف نکل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کو اللہ تعالیٰ کی آیات مجیدہ مسلسل پہنچاتے رہے، مگر اس نے اپنے اوپر ان کا معمولی سا اثر بھی نہ رہنے دیا، وہ صاف نکل گیا۔ پانچواں پوائنٹ قابل وضاحت، لو شئنا لرفعنہ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون مشیت کی وضاحت فرمائی ہے، اور وَلَٰكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اور الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کے الفاظ میں اپنے قانون مشیت کی خبر دی ہے کہ اگر فرعون ہماری آیتوں سے نصیحت حاصل کر کے خود بلندی کی راہ پر چل پڑتا تو ہمارا قانون مشیت اسے رفع کر دیتا، لیکن چونکہ وہ زمین یعنی پستی کی ساتھ چمٹا رہا اس لیے اسے ہمارے قانون مشیت کے مطابق بلندی نصیب نہ ہوئی۔ چھٹا پوائنٹ قابل وضاحت ہے، ارض۔ ارض کا معنی ہے زمین، چونکہ یہ ہمیشہ پیروں کے نیچے رہتی ہے اس لیے اس لفظی کا مجازی معنی پستی ہے۔ اچھا،
تحمل کا سے حرفی مادہ ہے ہے میم لام حمل، جس کا معنی ہے بوجھ اٹھانا، اٹھواتا۔ ہمارے ملک میں کتوں پر بوجھ نہیں لادا جاتا، لیکن آیت مجیدہ میں خبر دی گئی ہے کہ اس پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ لادا جا سکتا ہے، یعنی اس سے یہ خدمات لی جا سکتی ہے۔ بعض ممالک میں کتوں کو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے آگے جوت کر ان سے بوجھ اٹھوا لیا جاتا ہے، مگر کتب روایات نے اسے اس قدر منحوس قرار دیا ہے کہ جس گھر میں کتا موجود ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ مترجم بخاری شریف مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ بہی سائن مفتوح کا معنی حال بھی یہی ہے، جیسے کہ 2/215 میں آیا ہے سورہ البقرہ میں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، یہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارا بھی وہ حال نہیں ہوا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ 9واں پوائنٹ قابل وضاحت، لعلہم یتفکرون، یہ اس آیت مجیدہ کا آخری جملہ ہے جس میں آیت مجیدہ کے داخلی مفہوم کے مطابق دعوت فکر دی گئی ہے کہ ان اسباب پر بنظر غائب یعنی غور سے توجہ دی جائے جن کی بدولت قومیں ہر حالت میں ہانپتی رہتی ہیں، خواہ وہ مال و دولت کے ساتھ لدی ہوئی ہو یا نہ لدی ہوئی ہو۔ یہ حالت اس قوم کی ہوتی ہے جس کا ہر فرد زر کے دوڑ میں بولے کتے کی طرح شبانہ روز دیوانہ وار بھاگ رہا ہو، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب۔ ہانپتے کتے کی مثال ایسی اقوام پر 100% صادق آتی ہیں۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت میں قوموں کے اس حال کو بہت برا حال قرار دیا گیا ہے۔ 7/177 ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، اور بہت برا حال ہے اس قوم کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور خود آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، انفسہم کانوا یظلمون کے الفاظ میں انفسہم کا یہ معنی بھی صحیح ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ معنی بھی صحیح ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، جس کی عملی صورت یہ ہے کہ پوری قوم کی قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ داخلی طور پر ہر فرد معاشرہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے کھا رہا ہو، یعنی سب کے سب ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہو۔ دکاندار اشیاء خوردنی میں ملاوٹ کر رہے ہو، دودھ میں پانی، آٹے میں پھک، ہلدی میں رنگ، گھی میں چربی جیسے مضر صحت چیزیں ملا کر خود اپنے ہی افراد کو نشانہ ظلم بنا رہے ہو۔ تھوک فروش مصنوعی قحط پیدا کر کے غریب عوام کی جیبیں کاٹ کر خود ایک دوسرے پر مظالم پہاڑ توڑ رہے ہوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسی قومیں خود گمراہ ہو جاتی ہیں۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ہدایت و گمراہی کے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جو کوئی ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت یافتہ ٹھہراتا ہے اور وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جو کوئی خود گمراہ ہو جائے اسے اللہ گمراہ ٹھہراتا ہے، پس ایسے لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں من یہد اللہ اور من یضلل کا یہ معنی صحیح نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہونے والا ہے۔ یہ آیت متشابہ ہے جو کہ ذیل کے حکم آیت کے مطابق جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔
فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، بس جس شخص نے خود ہدایت پائی اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، اور جو کوئی خود گمراہ ہو گیا اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے۔ نیز اس مسئلہ کے متعلق ایک اور محکم آیت مجیدہ میں اعلان کر دیا گیا ہے، قُلِ الْحَقُّ جَاءَتْكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 18/39۔ اے رسول اعلان کر دیجیے گا کہ حق قرآن کریم جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے اس پر خود ایمان لائے اور جو چاہے خود کافر ہو جائے۔ ان محکم آیات مجیدہ کے متحد اوپر 7/178 کا معنی لکھا گیا ہے کہ جو شخص خود ہدایت پائے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ ٹھہراتا ہے، اور جو کوئی خود گمراہ ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہراتا ہے۔ ہدایت پانا یا گمراہ ہو جانا حضرت انسان کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو زبردستی گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہوئی ہے۔ تو سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں اس مسئلہ کی تائید کی گئی ہے کہ لوگ خود ہی سنتے، دیکھتے اور غور نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کی اکثریت کو، خواہ وہ استحصال کرنے والے ہیں یا استحصال ہونے والے ہیں، جہالت میں بکھرے ہوئے منتشر پایا ہے۔ ان کے پاس ہمارے دیے ہوئے دماغ ہیں، وہ ان کے ساتھ غور نہیں کرتے۔ ان کے پاس ہماری دی ہوئی آنکھیں ہیں، ان کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس ہمارے دیے ہوئے کان ہیں، ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ وہ ڈنگروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گبراہ کن، ان سے بھی گئے گزرے یہی لوگ ربوبیت نظام الہی سے غافل ہے۔ قرآن کریم میں استحصال کرنے والوں کو بھی جن کہا گیا ہے اور شکار ہونے والوں کو انسان کہا گیا ہے۔ 6/129 اس میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ یہی چیز پائی گئی ہے۔ زارعانہ کا لفظی معنی بکھیرنا بھی ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ 42/11۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی جوڑے جوڑے اور چپایوں کو بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے اور اس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا ہے۔ ہم نے آیت بالا زیر بحث میں زارعانہ کا معنی ثلاثی مجرد کے خاصہ وجدان کے مطابق یہ لکھا ہے کہ ہم نے جن و انسان کو جہالت میں بکھرے ہوئے منتشر و پراگندہ پایا ہے۔ قوی انتشار موجب جہالت ہوتا ہے، تو یا قومی انتشار موجب جہالت ہوتا ہے۔ تو قلوب کا معنی لکھا گیا ہے اذہان، چونکہ قلوب کا فعل بتایا گیا ہے تفکر کرنا، مگر یاد رہے کہ تفکر صرف ذہن کرتا ہے، دل کا کام تفکر کرنا نہیں ہے۔ دل تو محض ایک پمپ ہے جو ہر آن پورے جسم میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خون پہنچاتا ہے۔ عربی زبان میں دل کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ وہ انسانی جسم کے اندر الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔
जिस आयत मजीदा में कल्ब का फेल तफक्को करना साबित हो, वह कल्ब का माना ज़हन और दिमाग होता है, दिल नहीं होता। सामीन कराम, चौथा पॉइंट इस आयत में भी गमराही के मुतल्लिक फैसला दिया गया है कि उसे इंसान खुद इख्तियार करता है। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। उसने तो हर किसी को ज़हन दिमाग अता फरमाया है ताकि वो उसके साथ तफक्को करे, सोच समझ ले, सीधा रास्ता इख्तियार करे। हर किसी को आंखें दी गई हैं ताकि वो हर बुरे अमल का नतीजा खुद अपनी आंखों से देखकर इबरत हासिल करे। हर किसी को कान दिए गए हैं कि हर दाई सिरात मुस्तकीम की आवाज़ सुने और अक्ल बसीरत की मीज़ान पर तोल कर और ज़हन व दिमाग की कसौटी पर परख कर खुद सही रास्ता इख्तियार करे। मगर जो लोग अल्लाह ताला की अता करदा आँखों, कानों, दिमाग से काम नहीं लेते, वो खुद गुमराह हो जाते हैं, उन्हें अल्लाह गुमराह नहीं करता। तो सामीन कराम, आज के दर्स में इतना ही। तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम 180 आयत से शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग फी अमानिल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ही आज की कुरानी नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँची। ये 48वां दर्स था सूरह अराफ का। आयात डिस्कस की गई 176 से 179 तक। जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।